صحابہ کرام کے جو بے ادب ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا، ہمارے تعلقات ویسے ہونے چاہیے۔ سبحان یہ بات اللہ۔ میں اس لیے کر رہا ہوں، بسا اوقات ہم سمپلی بات کر دیں نا کہ ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، تو بسا اوقات کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یار وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں، تو نہیں یار اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ پنجابی ساڈی کہتے ہیں ہاتھ ہوڑا رکھو، ہلکا ہاتھ رکھیں۔ تو میں نے کہا یار آپ یہ بات چھوڑیں، مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں جیسے ہاتھ حضور نے رکھا ہے ویسے رکھ لیں؟ سبحان اللہ۔ کیوں حضرت شاہ صاحب ویسے رکھ لیں؟ ہاں جی ویسے رکھ لیں۔ میں نے کہا بیٹا تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی حدیث جو میں نے پہلے پڑھی تھی، متن اسی کے ساتھ ابتدائی ملتا ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، پھر میرے صحابہ کا فرمایا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیجیء قوم، فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ یسبون اصحابی وینتقصونہم، میرے صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیں گے اور ان میں سے نقص اور عیب نکالیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اچھا یہاں تک جب فرما دیا تو اب آگے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب تم دیکھو ایسا بندہ جو میرے صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو فرمایا لا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا معہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کا بے ادب اور گستاخ ہو، ان کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات کر رہا ہو، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے، نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے، کیا بات، نہ روٹی کھانی ہے نہ ڈالنی ہے۔ میں کھلانی ہے بھی کہہ سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا نہ روٹی کھانی ہے نہ ڈالنی ہے۔ اس سے بہتر ہے کسی کتے کو ڈال دو، کم از کم تمہیں بھونکے گا تو نہیں نا۔ کیا کہنے تو نہ روٹی کھانی ہے نہ کھلانی ہے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے نہ ان کے پیچھے پڑھنی ہے، مر جائیں تو ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نہیں مرنے کے بعد تو یار کچھ نہ کہو نا، مرنے کے بعد، میں نے کہا مرنے کے بعد پھر اپنی ولدیت کی جگہ ابو جہل لکھ لینا، وہ بھی تو ماری گیا ہے نا، اپنی ولدیت کی جگہ آپ یزید کا نام لکھو، مر ہی گیا ہے نا۔ شرم نہیں آتی ہے تم کو یار؟ بھائی جو کمینہ ہے وہ زندہ بھی کمینہ تھا، مرنے کے بعد بھی کمینہ ہے۔ اگر توبہ کر گیا تو ہمیں بتاؤ کہاں توبہ کر کے گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے ویسے ان کے ساتھ ہم نے تعلق رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے تو واضح کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک آپ کا گستاخ تھا، وہ مر گیا، آپ سے بغض رکھتا تھا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص مر گیا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا میں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ حالانکہ مشکا شریف پڑھ کے دیکھیں، حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو مجھے بتانا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، جس کا میں جنازہ پڑھاؤں گا اس کی قبر نورانی ہو جائے گی، اس کی قبر میں نور جائے گا۔ جنازہ پڑھانے سے قبر نور والی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے نور والے نے پڑھائی ہے تو نور والی ہو رہی ہے نا جی۔ یہ ایک موضوع ہی الگ ہے، وہ انشاءاللہ موقع ملا زندہ رہے تو اس پر بھی بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چاہت رہتی تھی میں جنازہ پڑھوں، آج جنازہ دروازے پر آیا، فرمایا ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ لنڈے کے مفکر ہمیں بتاتے ہیں کہ تم فلانے کا جنازہ نہیں پڑھتے، فلانے کا نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بیٹا ویسے ہاتھ رکھو جیسے حضور نے رکھا ہے، تم سے نہیں رکھا جائے گا، یہ اصل حقائق ہے۔ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، کیوں؟ وجہ بتائی کہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ میں نے کہا عثمان سے بغض رکھے، اس کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہے، نہیں جنازہ پڑھنا اس کا، سمجھ آئی؟ یہی صحابہ کرام کے گستاخوں کے ساتھ ہمارا تعلق، نہ بیٹھنا ہے نہ اٹھنا ہے، نہ کھانا کھانا ہے نہ ان کو ڈالنا ہے، نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی، نہ سلام کرنا ہے، بلکہ ایک روایت کے یہاں تک لفظ ہیں اگر وہ بیمار ہو جائے تو پوچھنے نہیں جانا ہے، یہاں تک فرما دیا۔ تو یہ تعلق رکھو نا، پتہ تو چلے نا کہ حضور کے صحابہ کا عاشق ہے جو کہ گستاخوں کے ساتھ ایسا رویہ کر رہا ہے جیسا محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔